ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں، اس تباہی کے پیچھے راز کیا ہیں۔ میری اپنی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم دو چیزوں سے بہت دور چلے گئے، ایک مدرسہ اور ایک قرآن۔ ان دونوں چیزوں سے بھاگ رہے ہیں ہم لوگ۔ ہماری تباہی تاراجی اور ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم مدرسوں کی حیثیت، اہمیت اور اس کے امپورٹنس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میں اپنی مختصر سی اس تقریر میں مدرسہ اور قرآن شریف کی عظمت اور اس کی اہمیت پر ہی آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ زیادہ دیر میں بات کروں گا نہیں، اس لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدرسے کا جہاں تک تعلق ہے تو مدرسے کی جڑیں بڑی گہری ہیں۔ مدرسے کی جڑیں سیدھے جنت سے ملتی ہیں۔ سب سے پہلا مدرسہ جنت کے اندر ہی، سب سے پہلے مدرسے کا تصور جنت کے اندر ہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی جڑیں جنت تک ملتی ہیں، الحمدللہ۔ تو کیسی پوتر پاکیزہ چیز ہے یہ مدرسہ۔ مدرسہ اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں ہے، مدرسہ چٹائیوں اور ٹیبلوں کا نام نہیں ہے۔ مدرسہ اس مقام خیر کو کہتے ہیں جہاں کوئی کلمہ خیر سکھایا جاتا ہو، اور سب سے پہلے کلمہ خیر اگر کہیں سکھایا گیا ہے تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بابا حضرت آدم کو سکھایا ہے۔ زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو مدرسے کی بنیاد جنت سے ہے، مدرسے کا تصور جنت سے ہے۔ پہلے مدرسے کی تعمیر اور تشکیل کا خیال جو جناب والا ہمارے دلوں میں آتا ہے، یہ مدرسے سے جڑا ہوا ہے، یہ جنت سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر پڑھایا، اور پڑھایا کسے؟ ہمارے ابا کو پڑھایا۔ علم کتنی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ پڑھا رہا ہے اور ہمارے بابا پڑھ رہے ہیں۔ خود قرآن شریف میں میرا اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو تمام اسماء اور مسمیات کے علوم سکھائے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 6 لاکھ بھاشاؤں کا علم عطا فرمایا۔ کتنی زبانوں کا؟ 6 لاکھ۔ دنیا میں بولی کتنی جا رہی ہیں؟ 2462 لینگویج آر اسپوکن ان دس ورلڈ۔ دنیا میں 2462 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور ان زبانوں میں بھی جھگڑا ہے، یہ ہمارے ابا کی 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 ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی کسی کے باپ کی زبان نہیں ہے، ساری زبانیں ہمارے ابا کی ہیں۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی زبانیں ہیں، سب زبانوں پہ قبضہ بابا آدم کا ہے۔ اس لیے جتنی ہو سکیں آپ زبانیں سیکھ لیں، بھاشائیں سیکھ لیں، علم حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور پھر جب جنت سے تشریف لائے سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایگریکلچر کا ایکسپرٹ بنایا، کھیتی باڑی کا ماہر بنایا۔ انہیں زمین جوتنے کا علم دیا، زمین میں بونے کا علم دیا، بیج اگانے کا علم دیا، زمینوں کی قسموں کا علم دیا، کون سی زمین اول ہے، کون سی دوئم ہے، کون سی جناب والا بھوڑ کی زمین ہے، سب زمینوں کی کوالٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابا آدم کو سکھائیں۔ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پھر جناب والا یہ علم کا سلسلہ چلتا رہا، نبی آتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی علم اپنے انبیاء و مرسلین کو دیتا رہا۔ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، ہم علم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جہالت کے اندھیرے چاروں طرف دکھائی دے رہے ہیں، نہ دین کا علم اپنے پاس ہے، نہ دنیا کا علم اپنے پاس ہے۔ ترم خانی کے سوا کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، صرف ترم خانی، اکڑ 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 اکڑ۔ 12 سال سے 18 سال کا لڑکا تو ایسا اکڑ رہا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ نہ بات کرنے کی تمیز ہے،
ہے، نہ پینے نہ جینے کا سلیقہ ہے، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ مورل ویلیوز ہیں. مورل ویلیوز کو پامال کر چکا ہے. ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ کسی آدمزاد کی، یہ کوئی آدمزاد ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابھی کھوٹے سے کھل کے آیا اور کھوٹے پہ جا کے بن جائے گا. جناب والا ضرورت ہے کہ اس سماج کو علم سے گھیرو، ضرورت ہے کہ اس سماج کو علم سے روشن کرو کہ علم جناب والا بنیاد ہے، علم بیس ہے، علم فاؤنڈیشن ہے. علم اللہ عز و جل جو بھی نبی آتا رہا، اور دور سے جو بھی نبی آتا رہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو اپنے فضل و کرم سے علم سے نوازا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اتنے علوم عطا فرما دیے جناب والا. پھر سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے. اللہ عز و جل نے انہیں اس زمانے میں کشتی بنانے کا علم سکھایا. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. جبکہ جانتے نہیں تھے لوگ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے. جناب والا اللہ عز و جل نے انہیں کشتی کا ایسا علم دیا. انہوں نے اس زمانے میں اتنی لمبی چوڑی کشتی بنا ڈالی تھی کہ آج ترکی کے پہاڑوں پہ سائنس والوں کو کشتی کے کچھ حصے مل گئے ہیں تو سائنس والے حیران ہیں کہ اس زمانے میں اتنی لمبی چوڑی کشتی بن کیسے گئی تھی. مگر یہ اللہ ہے جس اللہ نے اپنے سارے انبیاء کو، اپنے سارے مرسلین کو علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا. حضرت محترم حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ نے علوم کثیرہ سے نوازا. یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ حضرات انبیاء و مرسلین علی نبینا وعلیہم التسلیمات کی سیرتیں پڑھ کے دیکھ لیجئے. حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ گری کا علم عطا فرمایا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم. اللہ عز و جل نے سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام کو ہائی فائی ٹیکنالوجی کا مالک بنا دیا تھا. انہیں کسی خیرات مشین کی ضرورت نہیں تھی، انہیں کسی بھٹی اور بھٹے کی ضرورت نہیں تھی. وہ جناب والا ہاتھ میں لوہا لیتے تھے اور جیسے چاہتے تھے ویسے موڑ دیا کرتے تھے، جیسے چاہتے تھے ویسے موڑ دیا کرتے تھے. وہ نٹ بنا لیا کرتے تھے، وہ بولٹ بنا لیا کرتے تھے، وہ رسی کی طرح بٹ کے جناب والا سریا بنا لیا کرتے تھے. اللہ جزائے خیر دے. کیا ان باتوں کے لیے بھی آپ کے دل میں کوئی جگہ باقی ہے؟ خوشی ہے؟ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ان باتوں کے لیے بھی آپ کے دل میں جگہ ہے. ظفر محبوب کی طرح آواز کے جھٹکے نہیں ہیں میرے پاس، آواز کا نشیب و فراز نہیں ہے میرے پاس، نہ وہ دلچسپ دلربا آواز ہے نہ انداز ہے. مگر پھر بھی ایک بھائی کو جوش آ گیا. محبت کی بات ہے. اللہ صلہ عطا فرمائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الہ آباد کے لوگ ایک آنکھ سے نہیں دونوں آنکھوں سے کام لیتے ہیں جناب والا. وہ جیسے شاعروں کے ساتھ محبت کے جذبات رکھتے ہیں ویسے ہی 10-10 12-12 سال مدرسوں میں پڑھنے والے مولویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. حضرات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا. حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا. حضرت داؤد کو ہائی فائی ٹیکنالوجی کا مالک بنا دیا گیا. حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کو ایسا علم دیا گیا کہ رات کو تم خواب دیکھ لو اور جناب والا صبح کی پو پھٹتے ہی سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام سے یہ پوچھ لو کہ اس خواب کا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارا خواب کون سی ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے، یہ تیر چلا کدھر. حضرات محترم اس کے بعد آپ انبیاء و مرسلین کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو. یہ حضرت موسیٰ ہیں. اللہ نے انہیں ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا جس کے بارے میں قرآن شریف میں جگہ جگہ ذکر خیر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا علم دیا کہ وہ یہاں تک بتا دیا کرتے تھے وہ جناب والا کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے، وہ اندھوں کو اچھا کر دیتے تھے. انہیں ڈاکٹری کا علم دیا گیا، انہیں میڈیکل کا بہت بڑا سورما بنایا گیا. اور دور سے کہیے سبحان اللہ. جناب والا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو تو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے ایسے علوم عطا فرمائے تھے کہ وہ رات کی تو وہ جناب والا یہاں تک بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھروں کے کونوں میں کون سی چیز چھپی ہوئی رکھی ہے، کون سے کونے میں کون سی چیز ہے، کون سے صندوق میں کون سی چیز رکھی ہوئی ہے. وہ جناب والا چھوٹے چھوٹے بچے، قرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے
کہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے آ کے کہتے تھے کہ بابا یہ بتاؤ کہ ہماری ماں نے مٹھائی کدھر رکھی ہے. حضرت عیسیٰ بڑے سیدھے بڑے بھولے تھے. خوش رہیں آباد رہیں, اللہ خوب ترقیاں عطا فرمائے. بہت اچھا لگ رہا ہے مجمع, ماشاءاللہ علم کی باتیں سننا چاہتا ہے. بہت اچھا موضوع میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن ابھی شروعات ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھو اور سمجھو کہ مقصد کیا ہے اور جناب والا ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں ہمارے پاس سب سے بڑی چیز کی جس چیز کی کمی ہے, پیسے کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس جناب, راجنیتی کی بھی کمی نہیں ہے ہمارے پاس جناب والا, پیسے کی بھی کمی نہیں ہے, تجارت معیشت کی بھی کمی نہیں ہے. ہر چیز ہمارے پاس ہے, مگر ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جو چیز ہونی چاہیے تھی سب سے پہلے, اور وہ ایک علم ہے. اللہ نے سارے انبیاء و مرسلین کو نوازا, حضرات محترم علم سے نوازا. مگر ایک بڑی بات بتاؤں گا, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ جناب وہ بتا دیا کرتے تھے گھروں کے کونوں میں کیا کیا رکھا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ان سے آ کے پوچھا کرتے تھے کہ بابا ہماری ماں نے مٹھائی کدھر رکھی ہے, تو بابا کہتے تھے, بڑے سیدھے بڑے بھولے تھے جناب والا, بڑے جمالی تھے, ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. ارشاد فرمایا کہ جاؤ تمہارے گھر کے فلاں کونے میں گھر کے فلاں کونے میں ایک گٹھری رکھی ہوئی ہے, اس کے نیچے ایک برتن رکھا ہوا ہے, اس برتن کے اندر ایک گٹھری رکھی ہوئی ہے, اور اس گٹھری کے اندر تمہاری ماں نے مٹھائی کو چھپا کے رکھا ہے. جناب والا بچے وہیں سے جاتے تھے اور وہاں سے جانے کے بعد میں اسی کونے میں پہنچتے تھے. جناب گٹھری کے نیچے برتن دیکھا اور برتن میں ایک پوٹلی دیکھی, اس پوٹلی کو کھولا اور اندر ہی اندر جناب والا جب جیسے ہی پوٹلی کھولی گئی مٹھائی مل گئی, منہ میں پانی آیا اور وہیں پہ مٹھائی کا کھیل ختم کر دیا, منہ کو صاف کیا, باہر نکل کے آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ماں کو ضرورت پڑ گئی مٹھائی کی, وہ اندر گئی, مٹھائی نہ دارت. بچے سے پوچھا کہ بیٹے مٹھائی کہاں ہے؟ بچہ من کا سچا کہنے لگا امی مٹھائی تو ہمارے ہتھے چڑھ گئی تھی. کہا بیٹے تمہیں کیسے معلوم؟ بہت چھپا کے رکھی تھی مٹھائی. یہ کہنے لگا بابا نے بتایا تھا. سارے محلے کی عورتیں بابا کے پاس کہ بابا کچھ بھی بتائیے مگر اتنا تو نہ بتائیے, پورے راز تو افشا مت کیجیے. تو جناب والا بابا نے کہا اب نہیں بتائیں گے. اور جناب والا اس طریقے سے میں آپ کو 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی داستان حیات اور ان کی داستان علم پر اگر روشنی ڈالوں تو ہو سکتا ہے پوری رات ختم ہو جائے اور بات میری ختم نہ ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو اللہ نے علم دیا, مگر ساتھ میں یہ بات جناب والا بڑے مزے کی بات ہے, بہت انٹرسٹنگ بات ہے, بہت دلچسپ بات ہے, اور دلوں میں اور ذہنوں میں نوٹ رکھنے کی بات ہے. یہ بات جناب والا یاد رکھنے کی اور لکھنے کی بات ہے کہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو اللہ نے علم تو دیا تھا, مگر میرے اللہ نے کسی بھی نبی کی جنتا میں علم کو کامن نہیں کیا, جنتا میں علم کو نہیں پھیلایا. اسی لیے حضرت آدم کی جنتا میں علم نہیں پھیلا, حضرت نوح کو معلوم تھا مگر نوح کی جنتا میں علم نہیں پھیلا. حضرت شیس کے پاس علم تھا مگر شیس کی جنتا میں علم کامن نہیں تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علم والے تھے مگر ان کی قوم, ان کی کمیونٹی اور ان کا نیشن اور ان کی امت میں علم کے جلوے عام نہیں کیے گئے تھے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جنتا میں علم کا اجالا نہیں پھیلایا گیا تھا. حضرت موسیٰ کی قوم میں علم کا اجالا نہیں پھیلایا گیا تھا. حضرت عیسیٰ کی قوم میں علم کا اجالا نہیں پھیلایا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ کا کوئی ماننے والا بجلی نہ بنا سکا, عیسیٰ کا کوئی ماننے والا کمپیوٹر نہ بنا سکا, موسیٰ کا کوئی ماننے والا سبحان اللہ موسیٰ کی جنتا کا آدمی مائک نہ بنا سکا, حضرت شیس کی قوم کا آدمی موبائل نہیں بنا سکا, جناب والا ٹرین اور پلین نہ بنا سکے, دنیا میں وکاس نہ کر سکے, 50 منزلہ عمارتیں نہ بنا سکے. وہ جناب والا دیویے جلایا کرتے تھے, پتھر سے پتھر ٹکراتے تھے, وہ آگ نکالا کرتے تھے, وہ ہواؤں کو پکڑنے کا ہنر نہیں جانتے تھے, مگر جناب والا علم پھیلایا نہیں اللہ نے کسی بھی قوم میں, کسی نبی کی جنتا میں, کیونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ علم کا اجالا ابھی عام نہیں کروں گا, علم کا اجالا زمانے میں پھیلاؤں گا نہیں. علم کا اجالا مشیت نے پکارا, علم کا اجالا تب پھیلایا جائے گا جب زمانے میں میرا محبوب تشریف لے آئے گا. پہلے
محمد پھر ریولیوشن، پہلے محمد پھر کرانتی، پہلے محمد پھر بہار. اب بھی پوچھتا ہے زمانہ what's the benefit of holy prophet to this mankind. اگر دنیا کا یہودی مجھ سے پوچھے what's the benefit of holy prophet of Islam to this universe, تو اللہ کی قسم میں کہوں گا میرے نبی کا سب سے بڑا فائدہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول اعظم، جلسہ دستار بندی. اللہ جزائے ارے جواب نہیں. ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر، سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر. بہت اچھے، ماشاءاللہ ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ تمہارے جذبات بیدار ہیں. میں جانتا ہوں کہ دل کے دروازے تمہارے کھلے ہوئے ہیں. تم کچھ سننا اور سمجھنا چاہتے ہو تو اس بات کو بخوبی سمجھ لو. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں what's the benefit of holy prophet to this mankind. مصطفیٰ کا فائدہ بتاؤ. ایک یہودی پوچھتا ہے نبی کا فائدہ کیا ہے. تم ہر 12 ربیع الاول کو جتنا چرچا آج بھی میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے، آمنہ کے لال کا ہوتا ہے، مہاپرش زمانے میں بہت آئے، کرانتی ویر شوریہ ویر ہے، بڑے بڑے سماج سدھارک اور مانوتا کا عالم لہرانے والے ہیں، مگر خدا کی قسم کسی کا چرچا سال بھر رہا، کسی کا 5 سال رہا، کسی کا 10 سال رہا، کسی کا سورج 20 سال میں ڈوب گیا، کسی کا 50 سال میں ڈوب گیا، مگر میرا نبی ہے. جواب نہیں حضرت. بہت اچھے، اللہ جزائے خیر. بہت اچھے. مگر میرا مصطفیٰ ہے جناب والا 1499 سال پہلے دھرتی کے پردے پہ تشریف لایا، دھرتی کے پردے پہ تشریف لایا. یعنی وہ جناب والا دھرتی کے پردے پہ آیا، وہ کہیں اور تھا، پہلے کہیں اور تھا. وہ نور کی دنیا میں تھا، اربوں سال تک قرب خاص میں رہا، اور نظارے یہ رہے زمین نہیں، زمان نہیں، مکین نہیں، مکان نہیں، جہان نہیں، سسٹم اور نظام نہیں، مگر جناب والا اللہ ہے. ایک سنسار کی رچنا کرنے والا اللہ. ارے کیا سمجھیں گے کاکھا کا گھج نے یاد نہ ہو، اے بی سی ڈی نہ جانتے ہو، الف سے لٹ نہ جانتے ہو، وہ میرے نبی کی ذات کو سمجھیں گے کیا؟ دریدہ دہنی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ زبانہ پھاڑنا، یہ منہ پھاڑنا جاہلوں کے جاہلوں کی طرح. حضرات محترم، خدا کی قسم مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کا ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، ایک فیشن ہے جسے مشہور ہونا ہوتا ہے، وہ نبی کو ٹچ کر دیتا ہے. محتاج ہے میرے نبی کا، بغیر نبی کے جناب والا ذرا مشہور ہو کے تو دکھائے، ٹچ بھی کیا تو مصطفیٰ کو. کیا جانیں گے یہ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کو آدم نہ پہچان سکے، مصطفیٰ کو آدم نہ پہچان سکے. جب آدم سے کہا گیا تھا حضرت حوا کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت حوا کو پیدا کر دیا، تم جانتے ہو جنت میں بائیں پسلی سے پیدا ہو گئی. بہت خوبصورت میری ماں، بہت سندر میری ماں، حسن و جمال کی مرقع میری ماں، وہ ابھرے ہوئے رخسار، وہ موٹی آنکھیں، وہ خدا کی قسم چوڑی پیشانی. فرشتے بھی اللہ سے کہتے تھے مولا اجازت دے دے حوا کو دیکھ لیں. اور پھر حضرت حوا کو دیکھ دیکھ کے فرشتے جاتے تھے تو اللہ سے کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، کیا چیز بنائی ہے تو نے. بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسی لیے لوگوں زیادہ سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سیدھا مت کرنا، زیادہ سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی. توجہ ہے، زیادہ سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے جناب والا، اس لیے مگر یہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جناب والا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. جناب نہ چھوڑا جائے، نہ اتنا کہ سر پہ بیٹھا لیا جائے. ہاں ایک پھول ہے، سوننے کی چیز ہے بیوی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا برتنے کی ہے. وہ خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا میں سب سے اچھی برتنے کی چیز نیکو
नेकोकार और नेक बीवी है। सुभान अल्लाह। बीवी सीने से लगाने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर जवानों इतना बता दूं, अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की 1 करोड़ बार कसम खा के इमरान हनफी मुरादाबादी आपसे कहेगा कि बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ अल्लाह की कसम खुदाई तोहफा है जो सर पे उठाने की चीज है। बीवी बीवी है, माँ माँ है। इसलिए पैगाम नोट कर लो, बीवियों को आप करने वालों, बीवियों को सरों पे उठाने वालों, माओ को धक्के लगाने वालों, माओ के कलेजे काटने वालों, माओ को सताने वालों, याद रखना जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा वो जिसने माँ और बाप को सताया हो। आका फरमाते सलासतुल ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। पूछा गया सरकार ये जन्नत में कौन लोग दाखिल नहीं होंगे? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल आकुल वालिदैह, अपनी माँ को सताने वाला, अपने बाप को सताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरा पूछा गया सरकार दूसरा कौन? इरशाद फरमाया नशेड़िया। ये नशेड़िए, ये नशे वाले भेड़िए, ये शराबों की लत लगाने वाले, ये जुआरिये, भेड़िए, नशेड़िए, टूटनिए जन्नत में नहीं जाएंगी। बदयूस और तीसरा वो जिसकी बीवी आवारा घूमती हो, जनाबे वाला आवारा घूमती हो, कहती है नैनी जा रहे हैं और बजाय नैनी के सैनी पहुंच गई। अलीम भाई नैनी बजाय नैनी के सैनी में दिखाई दी। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जनाबे वाला बात मेरी तवील है, थोड़ा सा सब्र आज़मा मरहलों से गुजरना होगा, मैं अपने पॉइंट की तरफ आऊँगा। मगर ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मुस्तफ़ा जान रहमत बाबा आदम जब हज़रत हव्वा अला नबीना, हज़रत हव्वा की पैदाइश हो गई तो बाबा आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम का हाथ बढ़ा हज़रत हव्वा की तरफ, हाथ बढ़ा हज़रत हव्वा की तरफ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम हाथ रोको, अभी हाथ मत बढ़ाना हव्वा की तरफ। अर्ज किया मौला क्या करूं? इरशाद फरमाया मेहर दे दो, पहले इसका मेहर दे दो। तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं हव्वा के मेहर में? अल्लाह ने फरमाया ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना जवाहरात। अभी नबी आए नहीं है मगर चर्चा का विषय बन गए हैं। अभी नबी आए नहीं है, आदम और आदम दादों के लिए आइडियल घोषित हो रहे हैं, आदम तक नहीं पहचान सके। ये काका गागा याद नहीं है, ये समझेगा मोहम्मद कौन है। ये BCD मालूम नहीं है, देखने का ना भालने का। सूरत पे 12 बजे ना बोलने की तमीज, ना बात करने का सलीका, ये समझेगा बाबा आदम से कहा गया